بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات اور صفات ہیں میں ان پر ایمان لایا اور اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ صفت ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ چیزیں تمام عقیدوں کی اصل جڑ ہیں، یعنی 6 عقیدے جو صفت ایمان مفصل میں مذکور ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایمان مفصل میں سب سے پہلے ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے انتہا ہیں، ان میں سے یہاں چند صفتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے ہفتے میں ایمان باللہ کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی اللہ پر ایمان لانے کے متعلق میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 4 میں، سبحانہ هو الواحد القہار، پاک ہے وہ تمام شریکوں سے، وہی اکیلا ہے، غالب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ تو شریعت میں شرک برابری کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء و افعال میں کسی کو برابر ٹھہرانا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ قیامت کے دن مشرکین خود اعتراف کریں گے، چنانچہ سورہ شعراء میں ذکر ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97 اور 98۔ اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تم کو ہم برابر کرتے تھے سارے جہاں کے پروردگار کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں برابر سمجھنا یہ شرک ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ کوئی ذات اور کوئی بھی شخص اور کوئی بھی شے حقیقت میں اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن انسان اپنا یہ عقیدہ اگر بناتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے برابر ہے یا اس کے ہمسر ہے یا اس کے
ہم پلہ ہے یا اس کے برابر کا ہے تو پھر اسے شرک کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مثل کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء صفات کا بیان اللہ فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11، کہ اس کی مثل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح مخلوق میں سے کوئی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات، نہ اس کی صفات اور نہ اس کے افعال میں کوئی برابر ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص آیت نمبر 5 میں، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ روم آیت نمبر 27، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوق کی صفتوں کی طرح نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی اور تمام کاموں میں بھی، کسی شخص کو کسی کام میں اس کے ساتھ برابری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوقات کے ساتھ بجوز نام کی برابری کے اور کسی قسم کی برابری نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علیم ہے، جاننے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت حیون ہے، زندہ، اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم ہے، قائم بخود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع، سننے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت بولنا، کہنے والا۔ تو ایک انسان میں بھی یہ صفتیں پائی جاتی ہے، انسان سننے والا بھی ہے، انسان دیکھنے والا بھی ہے، انسان زندہ بھی ہے، انسان بولنے والا بھی ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے برابر ہو گیا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں مخلوق کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سننے میں محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سننے میں محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ کہے گا نہیں تو ہم سنیں گے نہیں، تو ہمارے الفاظ محتاج ہے سننے کے۔ کسی نے کہا تو ہم نے سنا، ہم کہیں گے نہیں تو کوئی سنے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع جو ہے سننے والا، وہ اللہ کی صفت کسی کے کہنے پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کہنے کے بھی وہ سنتا ہے۔ اسی طرح آپ ہر صفت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم بینائی کے محتاج ہیں۔ آنکھ میں اگر کوئی مرض آ جائے، آنکھ کی بینائی چلے جائے تو ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے، پھر ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے پردہ آ جائے تو ہم پردے کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے نگاہ چھت کی طرف کی تو چھت کے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے نگاہوں کو زمین کی طرف کی تو زمین کے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا سننا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے، اللہ کی زندگی الگ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی حیات عطا فرمائی ہے، انسان کو زندگی دی ہے، لیکن انسان کی زندگی اور اللہ کے زندہ رہنے میں بہت بڑا فرق ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے تو بغیر کسی سہارے کے اسے کسی بھی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی محتاج ہے آگ کی، ہوا کی، پانی کی، اسی طرح دھڑکن کی، دل کا زندہ رہنا، یہ سارے چیزوں کا انسان محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، سورہ فاتر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، اسے شکست دے سکتے، عاجز نہیں کر سکتی کوئی چیز، بے شک وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اور ان دونوں کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت، اور وہی بلند عظمت والا ہے۔
وما مسنا من لغوب، سورہ قاف آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمیں کچھ تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ انسانی جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عجز سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اور سب پر غالب ہے اور سب پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو عجز قدرت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے، عجز نہیں ہے۔ انسان میں بھی قدرت ہے لیکن انسان اپنی طاقت سے زیادہ کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، اپنی طاقت سے زیادہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا علم بھی ایک حد تک ہے انسان کا سننا اس کی بھی ایک لمٹ ہے، انسان کا بولنا اس کی بھی ایک لمٹ ہے، انسان کی زندگی وہ بھی ایک لمٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ قدرت والا ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کوئی شے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں نہ ہو، جو اس کے دست قدرت سے باہر ہو، ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا دنیا چلنے کے لیے، کہ اس نے دنیا کے چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا، ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا۔ جیسے اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے، اسے عادت اللہ کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے اور جتنے بھی جاندار پیدا ہوں گے وہ ماں باپ کے ذریعے ہی، جوڑ کے ذریعے پیدا ہوں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بھی اللہ نے بتائی، وہ اس طرح کے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو یہ قدرت اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ویسا ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ عادتاً اور قدرتاً دو چیزوں سے دنیا چلا رہا ہے، کہ ایک عادت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ماں باپ کے ذریعے آتا ہے، یہ عادت ہے، اور قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایسا بھی کرنے پر قادر ہوں اور ایسا بھی کرنے پر قادر ہوں۔ اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان میں سے جو تو زندہ برآمد کیا۔ اسی طرح انسانی زندگی کھانے کی پینے کی محتاج ہے، لیکن اصحاب کہف جو اولیاء اللہ تھے بنی اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ نے 350 سال ان کو رکھا غار کے اندر، بغیر کھلائے کے، بغیر پلائے کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر زمین کے اوپر آپ ایک لوہے کی چیز اگر رکھ دیں گے تو جتنے دن گزریں گے اس لوہے میں زنگ پیدا ہوگا اور پھر وہ لوہے کی طاقت کمزور ہوتے چلے جائیں گی۔ لیکن ایک انسانی جسم جب زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک نہیں وہ 7 اولیاء کرام تھے اختلاف کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کھلائے بغیر پلائے کے زندہ رکھا۔ تو کھلا پلا کر زندہ رکھنا یہ عادت اللہ ہے، اور بغیر کھلائے کے بھی زندہ رکھنا یہ قدرت اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں ایک تاثیر رکھی، وہ جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ نار نمرود یہ کیا ہو گئی؟ گلے گلزار بن گئی، وہ ٹھنڈی بن گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے خلاصہ کلام کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دست قدرت میں نہ ہو، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ انسان عاجز آ جاتا ہے کہیں پر، اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز آ جائے، عاجز آ جاتا ہے انسان جب اس کے علم سے باہر کی کوئی چیز آ جائے، ہر چیز میں انسان کہیں نہ کہیں عاجز آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجز نہیں آتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے جس کی جانب تمام رسولوں نے دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ مومنون آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتا ہے البتہ چڑھائی کرتے ہیں بعض ان کے بعض کے اوپر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، اور جب کچھ ہے تو بھی اللہ ہے، اور کچھ نہیں رہے گا تو بھی اللہ ہی رہے گا۔ قدیم سے مراد سب سے اول ہونا، اور آخر سے مراد ہمیشہ ہونا۔ هو الاول والآخر، سورہ حدید آیت نمبر 3۔ وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت کیسا پہچانتے ہیں ہم، جیسے ہم گھڑی کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں۔ 9 بجے اگر ہمارے جلسے کا آغاز ہوا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ ہم اجتماع میں گئے تھے اور اجتماع کا آغاز 9 بجے سے ہوا، چونکہ آپ نے وقت بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا، یعنی سورج، چاند، ستارے، سورج، چاند، ان کی وجہ سے ہی وقت ہے نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، چاند کو بھی پیدا نہیں فرمایا، تو جب وقت تھا ہی نہیں، تب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اب ہماری ذات کو اگر ہم لیں گے تو ہم میں سے کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، تو 50 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ نہیں تھے۔ آگے کتنی ہماری زندگی ہم نہیں جانتے، جب تک زندگی ہوگی اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وقت نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھا، وقت ہے تب بھی اللہ ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا، یہ کائنات فنا برباد ہو جائے گی، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لفظ قدیم قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے جو الگ الگ معنی میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی اور نہ ہی ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ممکن اور قابل فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ خود ہی سے ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں ہو سکتی ہے، جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو مار کے اللہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ہماری طرح کسی اور کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا تو اللہ ان کو پھر اور 7 زمین پیدا کر سکتا ہے، 7 آسمان پیدا کر سکتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کی وہ پیدا کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ لیکن دوسرا خدا یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود اگر ہوتا تو پھر زمین آسمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 2 خدا ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا پاور اتنا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے دونوں کی طاقت اتنی ہوگی۔ اگر اس میں سے ایک غالب آ گیا، دوسرا مغلوب ہو گیا، تو جو غالب ہے وہ خدا ہے، جو مغلوب ہو گیا وہ خدا نہیں ہے، تو بندہ کس سے دعا مانگے گا؟ کس خدا سے مانگے گا؟ ایک خدا یہ کہے گا کہ میں اسے علم دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں
ایک کہتا ہے کہ میں اسے مال دینا چاہوں، دوسرا کہے گا کہ نہیں، دونوں کی اتنی طاقت ہوگی، دونوں کو اتنا پاور ہوگا، تو یہ نظام زندگی کیا ہو جائیں گی، پورا درم برم ہو جائے گا۔ یہ پوری دنیا، یہ پورا نظام بالکل آرام سے چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات میں صرف ایک ہی رب ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، زمین کے نظام کو، آسمان کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو، انسان کو اللہ پال رہا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کو پیدا کیا اور سب کو اسی کے مطابق رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ یعنی ہر انسان کی غذا بھی الگ ہے، اسی طرح ہر مخلوق کی غذا الگ ہے، ہوائی مخلوق الگ ہے، آبی مخلوق الگ ہے، چرند پرند الگ ہے، بیلوں میں رہنے والے الگ ہے، ہوا میں اڑنے والے الگ ہے، پھر جانور میں کوئی وہ ہے جو چارہ کھانے والے، کوئی وہ ہے جو درندے ہے، کوئی چیر پھاڑ کرنے والے، پرندوں میں بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ خالق ایسا ہے اور رازق ایسا ہے کہ ہر ایک کو اسی کے اعتبار سے رزق پہنچا رہا ہے۔ جو سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلی ہو، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، کوئی زمین کے اوپر رہنے والا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہو، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور اگر کوئی خدا ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا نظام بھی برابر چل رہا ہے، ہواؤں کا نظام بھی برابر چل رہا ہے، دنیا میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، دنیا سے لوگ گزر بھی رہے ہیں، رزق بھی لوگ پا رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، شفا بھی پا رہے ہیں، تندرست بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح بیمار بھی ہو رہے ہیں، کوئی مالدار بن رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، کوئی چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے، کوئی بڑے سے ارذل عمر میں جا رہا ہے، کوئی زندگی کے چمن میں آتا ہے تو کوئی زندگی کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ سارا نظام برابر چل رہا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کی عظیم شان ہے، جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت نہیں آنی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے وہ باقی رہے گی۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت مت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرماتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، سورہ بروج آیت نمبر 16، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ایسا ہے، اور اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے، اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ایک معروضہ پیش کیا کہ حضرت مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتوں میں اس کو نصیحت فرمائی کہ کبھی خدا نہیں بننا اور کبھی رسول نہیں بننا۔ تو مرید نے عرض کیا حضرت اس کی وضاحت چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کبھی خدا نہیں بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہی کی ذات ہے کہ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، یعنی تم چاہو ہر چیز، جو تمہارا دل چاہے وہ تم چاہو، لیکن کبھی ناراض نہیں ہونا اس وقت جب تمہاری چاہ کے مطابق کوئی چیز نہ ہو۔ تمہیں چاہنے کا حق ہے، اختیار ہے، تم چاہو ہر چیز کو، لیکن جو تم چاہے وہ ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے وہ ہو جائے یہ صرف رب کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم رسول نہیں بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق صرف اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی بات سے اعراض کرے، جو ان کی بات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ شان اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ تو تم خدا مت بنو اور رسول مت بنو،
تو جو چاہے ہو جائے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انسان چاہ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چاہت اس کی پوری ہوئے۔ انسان ارادہ کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ارادہ اس کا ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کام عمل خود کرتے تھے لیکن اپنے عمل کو بھی وہ مشیت خداوندی سے جوڑتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ایک سفر میں ہوئے، وہ طویل واقعہ جو 15 اور 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میرا علم تکوینی ہے، آپ کا علم ظاہری علم ہے، آپ میرے ساتھ رہ کر برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ ارادہ ان کا تھا لیکن مشیت اللہ سے جوڑ دی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خود اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا، بلکہ کیا اپنے آپ کو اللہ کی مشیت سے جوڑا، کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو چاہت انسان کی ہونا ہے، لیکن اپنی مشیت کو وہ اللہ کی مشیت سے اگر جوڑ دے تو پھر انشاءاللہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی مشیت ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا تو پھر یہ چیز ہوگی۔ مشیت اور ارادہ اس میں دو فرق ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک وہم کی رسائی نہیں، نہ عقل کی نہ فہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پورے طور پر جان نہیں سکتا، کوئی عقل کوئی فہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتی مکمل طور پر۔ تو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفات بیان کیے ہیں ہم وہی صفات بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے جو ہم اللہ کو کوئی صفت دیں گے؟ ہمارے علم کی بساط کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ تو ہم مخلوق ہے وہ خالق ہے، ہم غلام ہیں وہ ہمارا آقا ہے، ہم بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے، تو ہم کس طرح سے اللہ کو کوئی صفت دے سکتے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کی وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کوئی اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے لا شیء مثلہ، یہ ایک جملہ ہے عربی کا کہ کوئی بھی شے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے، لا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا ادراک مشکل ہے، تو دوسری صفات کا بھی یہی عالم ہے۔ اور مخلوقات بھی اس کے مشابہ و مانند نہیں ہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، جیسے میں نے آپ کو سننے کے بارے میں بولنے کے بارے میں جو مثالیں بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اور قائم بخود ہے اور اسے کبھی نیند نہیں آتی، اس کے متعلق بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو موت کی نیند سلا دینے والا ہے بغیر کسی ڈر کے، اور سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے، کیونکہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی ہے تاکہ وہ جانے، وہ تو جانتا ہے تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ تم میں کا کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور تم میں کا کون برا عمل کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔